الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج الحمدللہ سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی ہے اور تقریباً 206 آیات اس میں ہیں، اور یہ صورت مکی صورت ہے. چند آیات اس کی مدنی ہیں ورنہ تقریباً تمام مکی آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں، خبریں ہیں، احکام ہیں، اظہار قدرت ہے اور کئی قصص ہیں. تو ان پہ چیدہ انشاءاللہ کلام کریں گے. نصیحتیں چند ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں اپنے حبیب کو ایک نصیحت فرمائی اور وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول یہ قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کی جانب نازل کی گئی، پس اپنے جھٹلا دیے جانے کے خوف کی بنا پر آپ کا دل اس کی تبلیغ کے سلسلے میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کرے. اس کا نزول اس لیے ہے کہ آپ اس کے ذریعے مومنین کو ڈر اور نصیحت سنائیں. یہ 2 نمبر آیت تھی. پھر تیسری اس کے ساتھ ہی ہے رسول آپ فرما دیجئے کہ اے مشرکو اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، اور اللہ کے علاوہ اپنے دیگر دوستوں کی بات مت مانو. بہت ہی کم ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے اس لیے رک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ سامنے والا ہماری بات تو مانے گا نہیں. شوہر بیوی سے ڈر جاتا ہے، استاد شاگردوں سے، اور پیر مریدین کے آستانے سے بھاگ جانے کے خوف کی وجہ سے نصیحتیں نہیں کرتا ہے. علماء اس لیے نصیحت نہیں کرتے ہیں کہ ڈونرز ٹوٹ جائیں گے. ڈونیشن ملتا ہے اداروں کو، جی زیادہ بولیں گے نا تو یہ بھاگ جائیں گے، کسی اور کو ڈونیشن دینا شروع کر دیں گے. ہر عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ اس میں علماء کے لیے کوئی تضحیق کا پہلو نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، بلکہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں تبلیغ دین کرتے ہوئے اس قسم کی کسی بھی خوف کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب انور اس وجہ سے تنگی محسوس کرتا تھا کہ میں کفار کے سامنے ذکر کروں گا اور یہ اللہ کے کلام کو جھٹلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی ارشاد فرمائی کہ حبیب آپ تبلیغ فرمائیے، اپنے دل کو تنگ نہ کریں. اگر یہ قبول کرتے ہیں انہی کا فائدہ نہیں کرتے تو انہی کا نقصان ہے. اور دوسری کہ سرکار نے مشرکین سے اللہ کے حکم سے گویا کہ فرمایا کہ اپنے دیگر دوستوں کی بات مت مانو. بہت ہی کم ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں. تو ہمارے لیے بھی اس میں ایک نصیحت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے تو بعض اوقات ہم اسے اس لیے قبول نہیں کرتے کہ بیوی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، بچے سامنے آ جاتے ہیں، دوستوں کی مروت یا کام کاج کا ماحول یا ہماری گیدرنگ، ہمارا سرکل، ہمارا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہ بعض اوقات ہمیں نصیحت قبول کرنے سے روک دیتے ہیں. میرے آقا اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ پیغام مشرکین کو دیا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ اپنے دیگر دوستوں کی بات مت مانو، اللہ کی بات مانو. اس لیے ہمیں بھی جب بھی مخلوق کا کوئی بھی حکم یا عمل اللہ کے حکم کی اطاعت اور تکمیل کے راہ میں رکاوٹ بنتا محسوس ہو تو ہمیں ان سے بچنا چاہیے اور دور ہونا چاہیے. چوتھی اور 5ویں آیت میں اللہ نے فرمایا اور ہم نے بے شمار بستیوں کو ہلاک کر دیا، پس ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا یا جب وہ دوپہر میں آرام کر رہے تھے. جب ان پر ہمارا عذاب مسلط ہوا تو ان کی زبانوں پر فقط یہی تھا کہ بے شک ہم ظالم ہیں. پوری زندگی غفلت میں گزارتے رہے، جب عذاب آیا تو پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی بہت ہی غفلت سے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. مسلمان ہونے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزوں میں کوتاہی، جھوٹ بولیں گے، غیبتیں کریں گے، چغلیاں کریں گے. پھر ایک وقت ہمارے ساتھ بھی ایسا آئے گا کہ جس طرح ان کو رات میں سو رہے ہیں، دوپہر میں آرام کر رہے ہیں، اچانک عذاب آ گیا، توبہ کی توفیق بھی نہیں. ایسی ہماری موت بھی اچانک آ سکتی ہے. پھر جیسے کفار نے اپنے آپ کو کہا کہ واقعی ہم تو ظالم تھے، پھر ہم بھی پچھتاتے ہوئے کہیں گے کہ واقعی ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، کاش ہم نصیحت کرنے والوں کی نصیحت کو قبول کر لیتے. 26ویں آیت میں اللہ نے فرمایا اے اولاد آدم بے شک ہم نے تمہارے لیے ایک ایسا لباس پیدا فرمایا جو تمہارا ستر چھپاتا ہے
اور ایک وہ جو تمہارے لیے سبب زینت ہے. میرا جبہ جو ہے اسی طرح چھپا رہا ہے، یہ ویسٹ کوٹ جو ہے یہ زینت ہے، یعنی اس کے اوپر ایک اضافی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لباس تقویٰ ان سب سے بہتر ہے. یہ بہترین نصیحت ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے ظاہر کو مزین کر رہے ہوتے ہیں اور آئینے میں اپنے آپ کو پپو بنتا دیکھ کر بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میں کتنا ہینڈسم، کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں. ہماری خواتین بھی، شوہر بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے چلو دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ اس دیر کے موقع پہ بھی 2 گھنٹے میک اپ کر کے اپنے آپ کو خوب مزین کر رہی ہوتی ہیں. لیکن کاش اپنے ظاہر کے بجائے اپنے باطن کو مزین کیا جائے، کیونکہ تقوی کا تعلق ہمارے قلب سے ہے. اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ظاہر بھی منع نہیں ہے مزین کرنا اگر اچھی نیت کے ساتھ اور شرعی قیودات کے ساتھ ہو، لیکن بہترین لباس تمہارے لیے تقوی ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی چاہیے. اس میں بہترین نصیحت ہے. اس کے بعد 27ویں آیت میں اللہ نے فرمایا اے آدم کے اولاد تمہیں شیطان ہرگز فتنے میں مبتلا نہ کرے جیسا تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا، آدم اور حوا. اس نے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کے چھپانے کے مقامات دکھا دے. بے شک وہ اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. بے شک ہم نے شیاطین کو بے ایمانوں کا دوست مقرر کر دیا ہے. تو اس میں ایک بہترین نصیحت ہے کہ شیطان تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کر سکے. یہ اسی وقت ہوگا جب ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے، اسے اپنے قریب کریں گے تو وہ آزمائش میں ڈالے گا. دور بھاگتے رہیں گے تو آزمائش میں ڈال ہی نہیں سکتا. اس لیے ہمیں شیطان سے دور رہنا چاہیے. شیطان نظر تو آتا نہیں، اللہ نے آگے بیان فرمایا یہ ایسے مقام سے تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے وساوس کو قبول کر کے گناہوں میں مشغولیت، بری صحبت، برے مناظر کا دیکھنا، گندی باتوں کا سننا، یہ سب شیطان کے قریب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہا ہے. 55ویں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے عاجزی اور پست آواز کے ساتھ دعا مانگو. بے شک مبالغہ اور آواز بلند کرنے کی صورت میں حد سے بڑھنے والے اسے محبوب نہیں. تو دعا بس پولائٹلی مانگنی چاہیے، نہ بہت چیخ چلا کر. چنگھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ عرش الہی ہل جائے گا اور وہاں سے رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور نہ ہی بہت ہی پست آواز میں، درمیانی آواز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے. اور سادہ الفاظ میں کریں، پر تکلف اور بہت ہی بھاری بھاری الفاظ لا کر شاید ہم پبلک کو تو متاثر کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے. اس نے منع فرمایا کہ بالکل بے شک حد سے بڑھنے والے اسے محبوب نہیں. لیکن جو میں بیچ میں الفاظ ذکر کرتا ہوں وہ تفسیری ہوتے ہیں کہ حد سے بڑھنا کیا ہے، مبالغہ اور آواز بلند کرنا، یہ ہے حد سے بڑھنا. تو بہت ہی چیخ چیخ کر دعا مانگنا یہ مناسب نہیں ہوتا، بس آرام سے مانگے. ہمارے نبی کریم نے کبھی چیخ کر اور رلانے کی کوشش کر کے دعا نہیں فرمائی. بعض تو رلانے کی کوشش میں 2 منٹ میں خود ہی رونے لگ جاتے ہیں پہلے، پھر وہ پبلک کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری آواز سن کے رونے لگ جائے. اور اتنی تیزی کے ساتھ رقت، یہ واقعی ہم جیسے کم نصیبوں کا تو شاید حصہ ہی نہیں ہے کبھی کہ وہ رقت حاصل ہی نہیں ہوتی اور وہاں ایک لمحہ نہیں لگتا اور رقت شروع ہو جاتی ہے. اب وہ پتہ نہیں آواز میں رقت ہوتی ہے، واقعی آنسو بھی نکل رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہمیں حسن ظن قائم رکھنا چاہیے. لیکن اس طرح کی مبالغہ آرائی اللہ کو بالکل محبوب نہیں. اور رلانے کی کوشش کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. اخلاص سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کوئی الفاظ سے، یا ویسے ہی اس کے دل نرم ہو جائے وہ رو پڑے تو وہ ایک الگ بات ہے. یہ کچھ نصیحتیں تھیں. پھر اللہ نے کچھ احکام بھی بیان فرمائے. ایک تو فرمایا کہ آپ مزید فرمائیے، یعنی سرکار سے خطاب ہے کہ آپ مزید فرمائیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے. تو پہلا چیز تو یہ کہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو جہاں اس کے رکھنے کا مقام ہے وہاں پر رکھنا، یا افراط و تفریط سے بچ کر کوئی فیصلہ کرنا، وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں ہر ایک سے انصاف کرنا ہوتا ہے. اپنے نفس سے بھی انصاف کرنا ہوگا. نہ تو اس کو ہر نعمت سے محروم کرنا یہ کوئی اچھی چیز ہے، نہ اس کو شتر بے محاط چھوڑ دینا یہ کوئی مناسب قدم ہے. اعتدال، اس کے ساتھ بھی انصاف چاہیے. ایسے اپنے گھر والوں سے، ایسے دوستوں سے، ایسے ہی جب ہم 2 فریقین کے درمیان کوئی فیصلہ کرنے لگے تو انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. اور فرمائیے کہ ہر نماز کے وقت اپنے چہرے کعبۃ اللہ کی جانب کرو. یہ شرط کا بیان ہے استقبال قبلہ.
اور شرک سے دور رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ فقط اسی کی عبادت کرو۔ تو یہ تو ویسے کفار کے لیے ہے کہ وہ شرک اکبر جو بڑا شرک ہے اس سے وہ محفوظ رہ کر اللہ کی عبادت کریں، لیکن اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ ریاکاری سے محفوظ رہ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ ہم بعض اوقات قرات کر رہے ہوتے ہیں پبلک کو متاثر کرنے کے لیے، اسی لیے اگر سبحان اللہ کی آواز زور سے آتی ہے تو قاری صاحب 4 آیتیں اور پڑھ ڈالتے ہیں، حالانکہ 3 پر اکتفا کرنا ان کا مقصود ہوتا ہے، لیکن جب سبحان اللہ واہ واہ ہوتی ہے تو قاری صاحب کا بھی بلڈ جوش میں آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم ذرا متاثر ہو رہی ہے تو وہ چند آیات اور پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، قاری صاحب خود اپنا احتساب کریں، اور ان قاری صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو محافل سے پہلے جو قاری صاحب کو بلا کے کرتے ہیں نا، تو وہ مطلب لمبی لمبی قرات ہیں، آدھا گھنٹہ میں نے قرات سنی ہے، آدھا گھنٹہ آپ اندازہ کریں۔ ایسے ہی اگر نعت خان کو پیسے ملنا شروع ہو جائیں تو وہ اس پیسے کو جنت پر قیاس کرتے ہوئے کثرت سے اشعار ملانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے شاید اللہ کی رحمت ہے، جنت اس طرح مل جائے گی، تو وہ پڑھتے ہیں شعر، اور جب پیسوں کی کثرت ہوتی ہے پھر ان کا الگ روحانیت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب اس پر بھی ہمیں توجہ، نعت خان کو توجہ کرنی چاہیے۔ ایسی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کوئی عالم دین بیان کر رہا ہے، کوئی مبلغ بیان کر رہا ہے، اسے بھی غور کرنا چاہیے۔ میں پبلک کو متاثر کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں، انہیں اپنے گرویدہ بنانے کے لیے، ان کے دلوں کو مسخر کرنے کے لیے، اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ ہر ایک کو اپنا اپنا احتساب کر کے اپنی ہر عبادت خالص اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ باہر کے ملک والے، خاص طور پر اگر ہمیں یو کے والے سن رہے ہیں تو ہمارے ہاں وہاں پر مساجد کے اندر ناموں کے اعلان ہوتے ہیں، کوئی 5 پاؤنڈ بھی دے گا تو نام کا اعلان ہوگا، جو فلاں چودھری صاحب نے 5 پاؤنڈ دیے ہیں، اور فلاں نے 50 پاؤنڈ دیے ہیں، فلاں نے 200 پاؤنڈ دیے۔ جمعے سے پہلے پوری پرچہ اتنا لمبا ہاتھ میں ہوتا ہے اور سب کے نام پکار رہے ہوتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو کہا ہمیں کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ مشورہ یہ ہے کہ ایسا نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے 29ویں آیت تھی، 31 میں فرمایا اولاد آدم ہر نماز و طواف کے وقت ستر ڈھک دینے والی زینت اختیار کرو، اور جو چاہے کھاؤ پیو اور حد سے آگے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ تو پہلا تو یہ کہ نماز میں بھی ستر ڈھکنا، یہ نماز کی شرط کا بیان ایک ہو گیا، اور طواف بھی ستر ڈھک کر ہی ہوگا، اور کھاؤ پیو حد سے آگے نہ بڑھو۔ حد سے آگے بڑھنا 2 طرح کا ہوگا، ایک یہ کہ ضرورت سے زیادہ کھا لینا، جیسے کہ اکثر سحر و افطار میں ہماری عادتیں مستمرہ ہو چکی ہے کہ خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور پھر ڈکارے دیتے رہتے ہیں، پھر نڈھالوں کی گر جاتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حرام کی طرف بڑھ کر کھانا، حلال کے بجائے حرام کھانا پینا، تو یہ ہے حد سے بڑھنا، اس کو اللہ نے منع فرمایا۔ 33ویں آیت میں حکم مزید ہے کہ آپ فرمائیے کہ میرے رب نے محض ظاہری اور باطنی بے حیائیاں، گناہ، ناحق زیادتی، تمہارا اللہ کا شریک ٹھہرانا، یا اسے تمہارا اس کو اللہ کا شریک ٹھہرانا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور اللہ کی جانب اس بات کو منسوب کرنا جس کا خود علم نہیں رکھتے، حرام قرار دیا ہے۔ تو چند چیزیں حرام اللہ نے بیان فرمائی، ایک تو ظاہری باطنی بے حیائیاں، اس کا باطنی سے مراد باطنی گناہ بھی ہو سکتے ہیں جو قلب سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں خلوت و جلوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے سامنے بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں، بے تکلف دوست ہوتے ہیں اور ایسی گیدرنگ ہوتی ہے جہاں پر ہمیں خوف نہیں ہوتا کہ یہ گناہ میرے لیے باعث بدنامی بنے گا، تو وہاں ہم آرام سے گناہ کر لیتے ہیں۔ اور یا پھر تنہائی کے گناہ ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ہم گناہ کرتے ہیں، اور یہ بھی دونوں چیزیں غلط ہیں۔ دوسرا، کوئی بھی گناہ، پھر اللہ نے مطلقاً فرمایا ناحق زیادتی، کسی پر زیادتی کرنا، اس کو گھورنا، مارنا، پیٹنا، اس کا مال دبا لینا، روحانی اذیت پہنچانا مذاق کر کے، اور سب ناحق ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ شریک ٹھہرانا اور اللہ کی جانب اس بات کو منسوخ کرنا جس کا خود علم نہیں رکھتے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے، جو بھی میسج آتا ہے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ اور بعض اوقات تو ہم جب مجالس کے اندر کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہے اور سارے کے سارے مفتی اعظم پاکستان بیٹھے ہوتے ہیں، آفیسز کے اندر، گھر کے اندر، کوئی شادی بیاہ کی محفل کے اندر، وہاں پر جب بحث چلتی ہے تو بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو سب پر فوق ظاہر کرنے کے لیے
بغیر علم کے اللہ کی طرف بات کو منسوب کر دیتے ہیں. ارے بھائی قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے یہ آیا ہے. اب سامنے والے سارے کے سارے ہی ماشاءاللہ قرآن گھر میں رکھتے ہیں لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, تو کہتے ہیں یہ شاید پڑھ کر ہی آیا ہوگا. وہ سب ہو جاتے ہیں مروب. اس سے انسان کو ایک برتری کا سا احساس ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں سوچتا کہ یہاں بظاہر برتری لیکن بروز قیامت انہی کے سامنے شدید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس پہ گریفت ہوگی. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کسی بات کو اللہ اس کے رسول کی طرف منسوخ کرنا چاہیے, ورنہ نہ کریں. کچھ قصص ہیں اس میں. پہلا تو انکار شیطان کا اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان فرمایا. یہ 11 سے 18 آیت میں ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, فرشتوں اور ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا, سب نے سجدہ کیا, شیطان نے انکار کیا. اب یہ جو تھا یہ معلم الملکوت تھا. معلم کہتے ہیں استاد کو, فرشتوں کا استاد, اور بہترین عبادت گزار. 80,000 برس اس نے عبادت کی تھی بحکم حدیث سرکار فرماتے ہیں. اور بڑا متقی پرہیزگار اور بہت بڑا موحد تھا, اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والا مومن تھا. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال کرے اور علمی تکبر اس کو اپنے گھیرے میں لے لے, تو بسا اوقات ایسی ہی احمقانہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ جب اللہ نے وجہ پوچھی کہ تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا, تو کہنے لگا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, آدم علیہ السلام کو مٹی سے, اس لیے میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں. اس کے پیچھے لاجک کیا تھی کہ آگ کو جلائیں تو کس طرف جاتی ہے اور مٹی کو گرائیں تو کہاں جاتی ہے, نیچے. تو کہنے لگا دیکھیں مٹی نیچے آتی ہے, آگ اوپر جاتی ہے, اس لیے میں اس کو سجدہ کروں, میں افضل ہوا. لیکن اس کی دلیل بوگس تھی, کیونکہ اوپر جانا یا نیچے گرنا یہ کوئی کمال یا نقص کی علامت نہیں ہے. کسی پر غالب آنا کمال ہے اور مغلوب ہو جانا نقص ہے. تو آپ دیکھیں کہ مٹی کو آگ پہ جلائیں, مٹی جلے گی, لیکن بہت ساری مٹی آگ میں ڈال دیں تو آگ بجھ جائے گی. تو اصل تو اس پہلو میں اس کو غور کرنا چاہیے تھا. لہٰذا اس نے بوگس دلیل دی اپنے علمی تکبر میں اور ناکام رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا. جب اس کو نکلنے کا کہا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت تک مہلت دے, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اللہ نے اس کو اجازت مرحمت فرمائی. اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے اس کے آخر میں کہ ہم نے فرمایا کہ یہاں سے عیب ناک اور رحمت سے دور کی ہوئی حالت میں نکل جا. ان لوگوں میں سے جو تیری اطاعت کرے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو یہ چیلنج کر کے نکلا ہے ہمارے اللہ کی بارگاہ میں, انتہائی بدتمیزی کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر گویا کہ اس نے اللہ سے بدتمیزیاں کی کہ مجھے مہلت دے, میں تیرے بندوں کو جہنم میں لے کے جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا, جو میرے بندے اس پہ تیرا تسلط نہیں چلے گا, لیکن جو تیری اطاعت کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. اس لیے اچھی طرح یاد رکھے, شیطان آپ کو بھی بہکائے گا, مجھے بھی بہکائے گا. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں یا شیطان کے مطیع و فرما بردار ہیں. اگر شیطان کی اطاعت کرتے ہیں تو تیار رہنا چاہیے. اللہ کا حکم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر جو اس کی اطاعت کرے گا اور شیطان سے جہنم کو بھرے گا. دوسرا واقعہ ہے قصہ آدم ہے 19 سے 25ویں آیت میں. جب یہ شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا, اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں رکھا, ہمارے والدین جو اول تھے, اور ایک درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا. کہتے ہیں وہ گندم کی بالیاں تھیں, اور بعض نے انگور کی بیل کا ذکر کیا ہے, لیکن گندم کا قول زیادہ معتبر ہے. تو شیطان وہاں پر آیا ان کے پاس کسی سیکنڈ کے ساتھ, وہ لمبا واقعہ میں چھوٹا کر رہا ہوں. تو شیطان, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان نے ان کو کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت کا پھل کھانے سے فقط اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے یا ہمیشہ باقی رہ جانے والے نہ ہو جاؤ. اور پھر اس نے کہا اور ان سے اللہ کی قسم کھائی کہ میں اس معاملے میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. اب جو سادہ ہوتا ہے نا, وہ چونکہ سادہ باطن ہوتا ہے, سامنے والے کو بھی اچھا ہی سمجھتا ہے. اور ہمارے دور میں ایسے لوگوں کو کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لوگ ان کو لوٹ کے لے جاتے ہیں, پیسے لوٹ لیتے ہیں, ان کے بیچاروں کے پراپرٹی میں اپنے نام لکھوا لیتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کا باطن صاف تھا, اس کی قسم پر اعتبار فرمایا, اور یہی سوچا کہ شاید یہ سچ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کھانے سے منع فرمایا وہ اس لیے نہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے, بلکہ اس لیے کہ شاید میں فرشتے ہم بن جائیں یا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں. تو چلو اللہ کا مشورہ ہی تھا, اس کے خلاف بھی چلے جائیں تو کوئی بات نہیں. یہ ایک اجتہادی خطا ہو گئی.
اگر آدم علیہ السلام کو یہ یقین ہوتا کہ یہ صرف اللہ کا حکم ہے تو کبھی بھی حکم عذولی نبی نہیں کرتا، لہذا ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب درخت کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں نے آپ دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا اور نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان آپ کا کھلا دشمن ہے؟ یہ دیکھیں ایسی ہوتا ہے کہ جب پہلے شیطان ہمارے پاس آتا ہے ہمیں نظر تو نہیں آتا، اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان کہتا ہے یہ گناہ کر، ہم کہتے ہیں نہیں یار، اب ہم سوچ رہے ہیں بس خالی نہیں یار یہ مناسب نہیں ہے، کہتا نہیں کچھ نہیں ہوتا تم کر لو نا، کہتے نہیں یار گڑبڑ نہ ہو جائے، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھو یوں 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 یہ ہو جائے گا، پھر یہ ہوگا تو یہ کر لیں گے، یہ ہوگا تو یہ کر لیں گے، پھر ہمارے ذہن میں آتا ہے نہیں یار وہ ہو گیا تو، پھر جواب دیتا ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، ایک دم ہمیں انشراح صدر سا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار واقعی میرا ذہن بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ ہمارا مکالمہ چل رہا تھا ذہنی لحاظ سے شیطان کے ساتھ، پھر ہم کچھ کام کرتے ہیں اور پھر شیطان صاحب غائب، کام کروا دیتا ہے، آدمی کام خراب کر بیٹھتا ہے، بدنامی ہوتی ہے، عزت مٹی میں مل جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، یہ تنہا تھا تو خود ضمیر کی ملاوٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور شیطان غائب ہو جاتا ہے، پھر ہمیں وہ وسوسے نہیں آتے ذہن کے اندر، وہ سب غائب۔ تو یہ شیطان تھا جو مسلسل فیڈنگ کر کے ہمیں اس طرف لے کر آ رہا تھا، یہ واقعی اس لیے بیان کیا گیا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 59 سے 64 تک آیت میں قصہ نوح بیان کیا کہ آپ نے اپنی قوم کو ترغیب دی، تبلیغ کی، وہ نہیں مانے تو آخر غرق کر دیے گئے۔ پھر 65 سے 72 تک آیت میں قصہ ہود ہے، آپ کی قوم عاد کہلاتی تھی، آپ نے بھی تبلیغ فرمائی، وہ لوگ نہ مانے تو تیز ہوا کا عذاب آیا اور تباہ ہوئے۔ پھر 73 سے 79 تک قصہ صالح علیہ السلام ہے، آپ کی ثمود آپ کی قوم تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو بطور آزمائش مقرر کیا تھا، انہوں نے جب آپ سے نبوت کی دلیل مانگی تو ایک اونٹنی اللہ نے آسمان سے اتاری، صالح علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹنی کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی، اور وہ اونٹنی آزمائش بن گئی ان کے لیے، وہ جہاں جاتی پانی پیتی پورا کا پورا جوہر خالی کر دیتی، خوب کھاتی پیتی تھی، تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو بڑی مصیبت آ گئی ہے، تو آپ نے تو منع فرمایا تھا کہ ٹچ بھی نہ کرنا، انہوں نے اس کو جان سے مار دیا، یہ زلزلے کے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ اس کے بعد قصہ لوط علیہ السلام ہے، 80 سے 84 نمبر آیت تک، یہ مردوں کے ساتھ برے معاملات کے اندر مشغول تھے تو ان پر آسمان سے پتھر نازل کیے گئے، وہ شعلے بن کر آئے اور ان پر جلا کر بھسم کر دیا۔ پھر قصہ شعیب ہے، 85 سے 95 تک آیت، یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ڈاکہ مارتے تھے، ٹیکس زیادہ وصول کیا کرتے تھے، ٹول ٹیکس جو ہے، لوگ جو ان کی وادیوں سے گزرتے کہتے نہیں اتنا ٹیکس دو گے تو جانے دیں گے، ظلم کرتے تھے، آپ نے کافی منع کیا، جب نہیں مانے تو ان کو بھی زلزلے کے عذاب سے اللہ نے ہلاک کیا۔ پھر قصہ موسیٰ علیہ السلام 103 سے 162 نمبر آیت تک، اتنا طویل قصہ ہے، اس میں آپ نے تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس پہنچے، اس نے معجزہ طلب کیا تو ید بیضا، چمکتے ہوئے ہاتھ والا معجزہ، بغل میں ڈالتے تھے ہاتھ نکالتے تھے، اثر چمکتا تھا زبردست قسم کا، اور آپ نے عصا وہاں ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، اس نے کہا یہ تو جادو ہے، تو پھر اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا، باقاعدہ مقابلہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام غالب آئے، سارے جادوگر ایمان لے آئے، تو فرعون نے ان سب کو سولی پر چڑھا دیا تھا، جان سے مروا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ پھر جب یہ غرق ہو گیا تو اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی نعمتیں دیں لیکن انہوں نے ناشکری کی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی زیارت کی تمنا لے کر طور کے پاس گئے، اور جو مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے زیارت کو طلب کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، اچھا اس پہاڑ کو دیکھیے، اگر یہ تجلی ہماری برداشت کر لے تو آپ ہمیں دیکھ سکیں گے، اور جب اللہ نے اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کر ریزہ سرما بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر تشریف لائے۔ بعض لوگ اس واقعے کو بڑی حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے اور ہمارے سرکار اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور دیکھا سامنے، ٹھیک ہے میرے سرکار کا کمال ہے اور فوقیت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے تحقیری الفاظ ادا کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی بہت بڑا کمال ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جو اتنا بڑا پہاڑ اللہ کی تجلی سے ریزہ ریزہ ہو جائے اور گوشت پوش کا انسان صرف بے ہوش ہو، اس کے کپڑے تک نہ جلے، یہ ہے کمال موسیٰ علیہ السلام کا، یہ نبی کا کمال ہے جو اللہ نے ان کو روحانیت عطا فرمائی، تو اس لیے حقارت کے ساتھ ایسے واقعات ذکر نہیں کرنے چاہیے۔
پھر آپ توریت کے لیے اللہ نے آپ کو بلایا، 40 دن تک آپ کو اپنے پاس رکھا، پیچھے بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا، اور بہت سارے من و سلوے وغیرہ کے انعامات تھے۔ بہرحال اس نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل ہوا اور وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قصہ یوم السبت ذکر فرمایا، 163 سے 166، یعنی یہود کے لیے ہفتے کا دن متبرک رکھا اور انہیں شکار سے منع کیا کہ مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ اب ان کے اتفاق ایسا تھا کہ جب یہ نہر کے پاس جاتے تو مچھلیاں خوب آتی، تو انہوں نے میں نے شاید واقعہ پہلے بھی آیا تھا، مختصر آپ کو ذکر کیا تھا، انہوں نے وہ مچھلیاں پکڑی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا اور ہلاک کیا۔ پھر 175 سے 176 2 آیات ہیں، یہ بلعم بن باعورہ کا قصہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ یہ بہت بڑا عالم تھا اور بہترین قسم کے نکات ذکر کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس کئی 100 شاگرد ہر وقت قلم اور دوات لے کر اور تختیاں لے کر موجود ہوتے تھے، جو بولتا تھا اس کے ملفوظات کو لکھا جاتا تھا۔ تو پھر قوم اس کے پاس پہنچی اور کہا کہ موسیٰ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہمیں احکام بیان کرتا ہے، تو موسیٰ کے لیے بد دعا کر دو۔ اور یہ مستجاب الدعوات تھا بہت بڑا، اللہ نے اس کو بڑے انعامات سے نوازا تھا، اس کے لیے مدح کے کلمات بھی اللہ نے ذکر فرمایا۔ تو اس نے انکار کیا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں۔ اس کے سامنے پھر دنیا رکھی گئی، پیسہ رکھا گیا۔ جب بریف کیس کھلتا ہے نا اور اورنج کلر کے نوٹوں پر بابا قائد اعظم صاحب تشریف فرما ہو کے مسکراتے چہرے کے ساتھ ہماری طرف دیکھ رہے ہوں، تو اچھوں کے ایمان ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں خدا کو بعد میں راضی کر لیں گے، پہلے بابا جی راضی ہو جائے، بابا یہ پاکستان ہے، ناراض نہ ہو جائیں، نہ شکرے پر میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو رشوتیں لے لی جاتی ہیں، غلط قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ناحق کو حق قرار دیا جاتا ہے، جو حقدار ہوتے ہیں ان کو گھروں سے، دروازوں سے اور آفیسز سے باہر دھکے دیے جاتے ہیں، اور نکموں کو نوکریاں دے دی جاتی ہیں۔ تو یہ اس قسم کے معاملات جب دنیا غالب آتی ہے تو آدمی کرتا ہے۔ تو بلعم بن باعورہ کے اوپر بھی دنیا کی محبت غالب آ گئی۔ کل بھی اس پہ میں نے درس کیا تھا کہ جب محبت غالب آتی ہے تو انسان پھر نہ اللہ کو دیکھتا ہے نہ رسول کو، اس کو دنیا کی چند دن کی زندگی کو مزین کرنا سب سے امپورٹنٹ محسوس ہوتا ہے، اور یہ اس کی تباہی ہوتی ہے۔ اس نے وہ مال و دولت قبول کیا، پہاڑ پر گیا اور معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی۔ جیسے ہی دعا کی اس کی زبان کتے کی طرح لٹک کے زمین پر آ گئی اور اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، اور یہ نشان عبرت بن گیا، اور قیامت تک اس کا یہ واقعہ بیان ہوتا رہے گا۔ تو اس سے بھی ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ یاد رکھیں جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، مبارک بندے ہوتے ہیں، اچھے بندے ہوتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ صاحب تقویٰ ہے، اور صاحب تقویٰ بغیر علم کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تقویٰ ایک قلبی وصف کا نام ہے۔ جب قلب کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے تو انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے اس کو علم ہوتا ہے کیا صغیرہ ہے، کیا کبیرہ ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے، کس کو نہیں۔ پھر وہ شرعی تقاضے کو ملحوظ رکھ کر حرام اور ناجائز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اچھی چیزیں اختیار کرتا ہے، تو وہ بنتا ہے صاحب تقویٰ۔ پھر جیسے جیسے وہ زیادہ ترقیاں کرتا ہے ویسے ویسے اللہ کی بارگاہ میں اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مطلب ہم صاحب تقویٰ کہتے ہیں جی ان سے بڑے متقی آدمی ہیں، اب اوپر سے نیچے تک دیکھو تو تقویٰ کی کوئی بظاہر نشانی تو نظر نہیں آتی، تو پوچھا جاتا ہے جی کیا نشانی ہے؟ ماشاءاللہ مسجد میں ہر مہینے 10,000 روپے چندہ دیتے ہیں، یہ ہے تقوی کی علامت۔ تو ہم مطلب یہ کہ پیسہ دینا، 12ویں پہ دیگے کھلا دینا 20-25، ہم کہتے ہیں جی بڑے متقی پرہیزگار ہیں، یہ بڑے متقی ہیں، 20 بچیوں کی ہر سال شادی کرواتے ہیں، اجتماعی شادی۔ یہ ان اعمال کا تقوی سے کیا تعلق ہے؟ یہ اچھے عمل ضرور ہیں لیکن تقوی کا مطلب تو ہے انسان صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچے۔ اب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل مجلس میں جاتے ہیں، پیر صاحب بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی ہے نہیں ہے، زلفیں کندھوں سے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، یہ حرام اور ناجائز، بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاتھ میں انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں بہت ساری، گلے میں مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، کالا ہاتھ میں ڈنڈا لیا ہوا، حق ہو کے نعرے لگا رہے، پبلک گھبرا رہی ہے، ڈر رہی ہے، جی بابا جی بڑا پہنچا ہوا جی، حق ہو کا نعرہ لگایا، دل ہلا دیا بابا نے، اور وہ چہرے چانٹے ہوتے ہیں، وہ جو تعریفیں کر رہے ہیں بابا کی، حق تو نہیں پتا بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، بھائی نماز تو پڑھ نہیں رہا، ارے بابا کی نماز کی فجر ہوتی ہے مکے میں،
ظہر ہوتی ہے مدینے میں، عصر ہوتی ہے بغداد میں، مغرب میں ہوتے ہیں داتا صاحب کے پاس، اور عشاء خواجہ صاحب کے پاس ہوتی ہے۔ اچھا پیر صاحب کی تو ہو رہی ہے، تم بھی جماعت نہیں پڑھ رہے ہو، مریدین بھی غائب۔ تو یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ ہم پبلک کی کا متاثر ہونا، پبلک کا جمگھٹا لگا ہونا، پیر صاحب آگے چل رہے ہیں تو 25-30 کا حق ہو چھو 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 کرتے ہوئے پیچھے چلنا۔ بابا جی کو کوئی بابا جی نے الائچی دے دی، بچہ نہیں ہوگا تھا، گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، اب وہ بابا کتنے بے عمل کیوں نہ ہو، الائچی والی سرکار زندہ باد۔ ہم ان کو بزرگی کی علامات قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بابا کوئی کرامت دکھائے تو پھر مانیں گے۔ اچھا کرامت کیا ہوگی؟ کوئی بھی شبد بازی، کوئی بھی تکا لگ جائے وہ کرامت بن جاتی ہے۔ کرامت ولی سے ہوتی ہے، اور ولی کے لیے شرط ہے کہ وہ کم از کم عالم ہوگا، اس کا ظاہر بالکل شرع کے موافق ہوگا، کیونکہ ولایت کسی جاہل کو کبھی نہیں ملے گی، پہلی بات۔ دوسرا، آپ شرع عقائد کی شرح نبراس پڑھیں، اگر کوئی ولی کبیرہ گناہ کر بیٹھے معاذ اللہ، اس کی ولایت سلب ہو جاتی ہے، یا صغیرہ پر اصرار کرے ولایت سلب ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کو ولایت مل گئی وہ بھی اگر کبیرہ کرے تو ولایت سلب ہو جائے، اور جو پہلے ہی کبیرہ گناہ کر رہا ہو اور صغیرہ گناہ پہ اصرار کر رہا ہو اس کو ولی مان لینا، یہ تو بہت ہی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اصل چیز ہے التقویٰ، پرہیزگاری۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں تقویٰ پرہیزگاری دے، ہمیں تکبر اور غرور میں نہیں آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اللہ نے کسی کو تقویٰ پرہیزگاری دی ہے تو اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، جو ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ کچھ خبریں ہیں، بس جلدی میں ختم کرتا ہوں۔ 6 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا بے شک بروز قیامت ضرور ہم ان قوموں سے ان کے عمل کے بارے میں سوال کریں گے جن کے پاس رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے بھی پیغام الہی پہنچانے کے بارے میں سوال کریں گے۔ یہ نص سے پتہ ہی ہے اس بات کی کہ انبیاء علیہ السلام بھی شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں، ان سے بھی حساب و کتاب اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آخرت میں لے سکتا ہے، اگرچہ یہ مستثنا رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اتمام حجت کے لیے نبیوں کو بلا کر پوچھے گا کیا آپ نے تبلیغ نہیں کی تھی؟ وہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے کی تھی، اس پر گواہ پیش کرو۔ پچھلے نبی گواہ کس کو پیش کریں گے آپ کو پتا ہے؟ ہمارے نبی کو اور ہمیں، ہم بھی اس پر گواہ ہوں گے۔ ہم کس طرح گواہ ہوں گے؟ ہم کہیں گے کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ پچھلے نبیوں نے تبلیغ کی ہے، ہماری گواہی وہاں پر معتبر ہوگی، اور پھر یہ اتمام حجت ہوگا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا 8ویں اور 9ویں آیت میں، اور قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا حق ہے، بس جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے تو وہی دائمی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، اور جن کے پلڑے گناہوں کے باعث ہلکے ہوئے تو یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں مبتلا کیا، وہ ہماری آیات کے انکار کے سبب جو ظلم کرتے رہے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، ہم جو سوچ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جس کو چھو رہے ہیں، جو حاصل کر رہے ہیں یا کسی کو دے رہے ہیں، جس مقام پر بیٹھ رہے ہیں، جس مقام سے اٹھ رہے ہیں، جس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، جس کی صحبت کو چھوڑ رہے ہیں، اگر اللہ نے چاہا تو ان میں سے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اس لیے ہر ان میں سے کوئی عمل کرتے ہوئے پہلے اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کر لیں کہ جو میں کر رہا ہوں کیا اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا۔ اگر اندر سے آواز آئے کہ نہیں اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، اور جس کے بارے میں گمان ہو کہ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں تو وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ 44 اور 45 میں آیت میں اللہ نے فرمایا اور جنتی جہنمیوں کو کہیں گے کہ بے شک ہم نے جنت کے اس وعدے کو سچ پایا جو ہم سے ہمارے رب نے کیا تھا، تو کیا تم بھی اپنے رب کے عذاب کے وعدے کو سچا پاتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، اور ان کے درمیان ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے دین سے روکتے اور اسے تبدیل کرنا چاہتے اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ جنتی تمنا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دوستوں کو دکھا، ان لوگوں کو دکھا جو دنیا میں ہمارے ساتھ تھے، جن کو سمجھایا کرتے تھے اور وہ ہمارا کہنا نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ دونوں جانب کی کھڑکی کھول دے گا۔ اب جنت ادھر سے دیکھیں گے، یہاں سے جہنمی ہوں گے، جب جہنمی ان کو دیکھیں گے تو جنتی پھر ان سے یہ بات کہیں گے کہ ہم سے تو اللہ نے وعدہ جو کیا ہمیں تو جنت مل گئی، جو تم سے وعدے تھے وہ ملی کہ نہیں ملی؟ وہ کہیں گے ہم سے جہنم کا وعدہ تھا، جہنم مل گئی۔
تو پھر ان کو بڑی ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ اس لیے جو بھی مجھے سن رہے ہیں بھائی بہن، آپ کے اطراف میں بھی کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ غیبت کرنے لگتے ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، آپ چغلی کرتے ہیں وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، آپ انہیں کرپشن کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے آفس میں تم کام کر رہے ہو تھوڑا ہمارے ساتھ تعاون کر لو، وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ان کے اوپر ٹونٹنگ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ کوئی کسی کو کہتا ہے بڑے رابعہ بصریہ آ گئی ہے تو عورت تو، کوئی کسی کو کہتا ہے بڑے نبی بن کر آ گیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ارے یار تم مولوی ہو گئے ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس چیز کو ذرا غور کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ چلاکیاں ہمیں جہنم میں لے جائیں اور ہمارا وہ دوست جس نے لوگوں کے تانے برداشت کیے، تکلیفیں برداشت کی، اس نے تنہائی کی صعوبتیں برداشت کی، کہ کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اکثر، لیکن اللہ کا رحمت کا دامن تھام کر رکھا، ہو سکتا ہے وہ جنت کی کھڑکی کھول کر ہمیں طنزیہ نگاہوں سے دیکھ کر پوچھ رہا ہو، بولو بھائی بڑے ہوشیار بنتے تھے، مجھ پہ طنز کرتے تھے، مجھے ذلیل کرتے تھے، 10 کے سامنے میرا مذاق اڑاتے تھے، اب کیا حال چال ہے تمہارے، ذرا بتاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا سبب کیا بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے راستے سے روکتے اور اسے تبدیل کرنا چاہتے تھے۔ ایسے تو کفار کا وصف ہے، لیکن ہمارے لیے بھی درس عبرت۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان بھی دین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے ہمارے بچے داڑیاں رکھیں۔ بہت سے شوہر ایسے نکمے قسم کے مجھے ملتے ہیں جو اپنی بیویوں کو بے پردہ کرنے پہ زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جب دوستوں کے ساتھ ملنے جاتے ہیں ان کی بیوی بھی میرے سامنے بیٹھتی ہیں، تم بھی بے پردہ ہمارے دوستوں کے سامنے بیٹھو۔ واہ، آپ اپنی نگاہوں کو گندا کریں اور اس کے لیے اپنی بیوی کی رشوت پیش کریں، شرم آنی چاہیے، بہت بڑی شرم کی بات ہے۔ اسی طریقے سے بعض، یعنی میں نے ایسے ایسے مرد دیکھے ہیں جو اپنی بیویوں کو میکے چھوڑ گئے کہ یہ برقع پہنتی ہے۔ اگر بچی برقع پہنے تو ماں باپ کو تشویش ہوتی تھی، اچھے رشتے نہیں آئیں گے، ذرا بن سنور کے رہا کر، شادی بیاہ میں اٹھلا کر گھوم، ذرا میک اپ کر کے، چاہے تجھے غیر مرد پہ دیکھ رہے ہو تو رشتے اچھے ملیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی نافرمانی میں بچی مشغول ہو تو رشتوں کے دروازے کھل جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی حبیب کی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت پر ایک بچی عمل پیرا ہو کے شرم و حیا کا پیکر بنے تو معاذ اللہ اللہ غضب نہ ہو کے رشتوں کے دروازے بند کر دے گا۔ جتنی برقعے والی بچیاں ان کی نکاح نہیں ہوتے، ساری بے پردہ بچیوں کے نکاح ہوتے ہیں، ایک سے ایک بہترین رشتہ ملتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ ہماری سوچ اور فکر کی بہت ہی زیادہ پستی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے راستے پہ چلنے والا ناکام رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے کامیاب دین کے راستے پہ چلنے والا ہی ہے۔ وہ آپ کی نگاہوں میں اگر بظاہر ناکام نظر آ رہا ہے، اپنی نگاہوں سے نہ دیکھیں آپ کی نگاہ میں کون سا کمال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور تعلیم شرع کی نگاہ سے دیکھیے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا باکمال ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں باکمال ہوگا اسی کو میدان محشر میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، نہ ہی کہ ہماری ناقص نگاہوں کے اندر جو عزت پا جائے۔ تو اس وجہ سے ان کو شدید عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا فرمائے گا۔ اور بس آخری بات ایک میں عرض کر دیتا ہوں، جتنے میرے بہن بھائی میں سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں اور آپ سب، کیا آپ چاہتے ہیں ہمیں گھر سے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں؟ آج میں آپ کو ایک وظیفہ دینے والا ہوں، قرآن کی روشنی میں سب پریشانیاں ختم، سب مشکلات دور، کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ چاہیے وظیفہ آپ کو؟ تو زور سے بولیں چاہیے، تو ورنہ بند کر دیتا ہوں۔ چاہیے؟ لیجئے، پھر آپ کو حل بتا دیتے ہیں۔ 96 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر بستیوں والے کفار ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر بارش و نباتات کی شکل میں آسمان و زمین کی برکات کھول دیتے، مگر انہوں نے رسولوں کو جھوٹا قرار دیا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر سزا دی۔ یہ آسان سا نسخہ ہے جی، ایمان لائے ہم تو صاحب ایمان، اب تقوی اور اختیار کر لیں تو زمین و آسمان کی تمام نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا مشکل، یہ نہیں، ہم بے نمازی رہیں، اللہ کی بالکل نہ مانیں، اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بھریں، اپنے کانوں کو گناہوں سے بھریں، بے نمازی پر ہمارا چلتا رہے، حرام حلال کے تمیز بھلا کر رکھیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسا مطیع و فرما بردار ہو جائے معاذ اللہ کہ ہم ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ فوراً ہماری اطاعت کرے، اور اللہ تعالیٰ حکم بیان فرماتا رہے ہم اس کا کہنا نہ مانیں، اور اس کے باوجود اگر پھر اللہ کوئی آزمائش ڈالے تو کوئی ایسا وظیفہ دے دیں کہ ہم اللہ کی چاہے مانے نہ مانے اس وظیفے سے سارے ہمارے کام ہو جائیں۔
تو اگر کسی کو میری یہ بات بری لگے تو میں بڑی معذرت چاہتا ہوں. یہ میں آپ ہی کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. مجھے بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا بندہ نہیں، اور ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رب کے رب نہیں. ہمیں اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی کا پابند نہیں کرنا ہے. تو لہذا تقوی پرہیزگاری اختیار کرے انسان، تو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں ہے. لیکن ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نہ اللہ کی مرضی نہ رسول کی رضا، اپنی مرضی کے مطابق. اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ نہ بیماری ہو نہ ٹینشن ہو، ویزے کے لیے اپلائی کریں تو گھر سے ایمبیسی والے گھر پر آ کر کہیں کہ حضور آپ نے تکلیف کیوں کی تھی، ہمیں وہ فرما دیتے ہم آتے ہو جاتے. اور کھانا بھی آسمان سے آئے، من و سلوہ آ جائے جی، سارے کام، بیٹی کا رشتہ بھی، ایسے لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوں جی ہم ہیں جی، میرا یہ بیٹا ہے، دیکھ لے کر پسند آئے تو جی یہ انجینئر ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ پروفیسر ہے، یہ باہر کروڑوں کا کاروبار کرتا ہے، ایسے لائنوں سے رشتے کھڑے ہوں بس. اور میدان معاشر میں بھی پہنچے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، تو فرشتے آ کر کہیں کہ حضور آپ کہاں تھے، جنت آپ کا انتظار کر رہے، جلدی تشریف لائے، سیدھے جنت میں. ایسی پپو زندگی جس کو کہتے ہیں نا، ایسی زندگی چاہیے، کریں کچھ بھی نہیں، سب کچھ ہوتا رہے گا. خدا کا خوف کرو. اگر آپ کی زوجہ آپ کا کہنا نہ مانے، آپ کہیں چائے بنا، بولی چل بھاگ یہاں سے، آپ کہیں بچہ سنبھالو، کہ جاؤ ذرا واش روم میں جا کے اس کا پیپر چینج کر کے آؤ، آپ کہیں یہ برتن گندے پڑے، تو بھائی تم دھو کس لیے، دھو اس کو سارا کے ساتھ، تو اس بیوی پہ پیار آئے گا کیا؟ بولیے. اگر مجبوری میں کر بھی دیں گے تو بڑ کرتے رہیں گے، اور وہ پوچھیں گے کیا کر رہے ہو، وظیفہ پڑھ رہا ہوں، تو یہ کہیں گے ڈر کے مارے. اسی طرح کوئی دوست کہنا نہ مانے، دو چار کہنا ٹال دے، دیکھیں اس سے نفرت ہو جائے. اپنی اولاد کہنا نہ مانے، انسان اولاد سے بیزار ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا رویہ اتنا غلط قسم کا کہ ہم اللہ کی کچھ بھی نہ مانے، اور اس پر پھر تمنا اور توقع یہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات مانے. یہ غلط رویہ، اس کو ختم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی اور مطیع و فرما بردار بندہ بن جانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرا کوئی بھی جملہ، کوئی بھی بات کسی بھائی بہن کی دل آزاری کا سبب بنا ہو تو میں صدق دل سے معافی کا طلبگار ہوں. لیکن جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، بڑے دل سے عرض کی ہیں. اگر ہو سکے رات کو جب آپ بستر پہ لیٹ جائیں تو ان باتوں پہ غور ضرور کریں. میں بھی غور کرتا ہوں، آپ بھی غور کریں. اللہ کا بڑا کرم ہے، میں جو بات بیان کرتا ہوں پھر میں جا کے اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے بھی بہت ساری نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں. یہ پرانا ایک عادت سی بن گئی ہے. تو میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو اگنور نہ کریں کہ سنا بس ٹھیک ہے جی، ہاں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، یوں نہیں، بلکہ ہم ان کو اپنے دل میں بسائیں اور جا کے غور و تفکر کریں. اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں پتہ فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. مالک والا ہم سب بھائی بہنوں کا اس مجلس و محفل میں شرکت کرنا، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے بھائی بہن ہمارے ساتھ شریک ہیں ان کا شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما، ہماری تمام ٹینشنز دور فرما دے، ہمیں سکون عطا فرما، ہمیں مطیع و فرما بردار بنا لے، عبادات پہ استقامت عطا فرما، گناہوں کی عادت سے نجات عطا فرما، بد اخلاقیاں دور کر دے، خوش اخلاقی عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ اچھی اور نیک صحبت عطا فرما، گندی بری صحبتوں سے محفوظ فرما دے. ہمارا کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بہن اگر کسی بہت ہی بری عادت میں گرفتار ہے اور باوجود کوشش کے اس عادت سے نہیں بچ پاتا تو اللہ تعالیٰ آج کے درس قرآن کی برکت سے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بری عادت سے محفوظ فرما دے. اے اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے بچوں کو ہمارا مطیع و فرما بردار بنا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اے اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تا حیات اطاعت کی توفیق عطا فرما، بری عادت بری صحبت سے انہیں بھی محفوظ فرما. اے مالک مولا میدان محشر میں جس طرح تو نے دنیا میں کثرت گناہ کے باوجود ہمارا پردہ رکھا، میدان محشر میں بھی لاج رکھ لینا، اپنے حبیب کی شفاعت اور زیارت سے مشرف فرمانا، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ خوب صراط پر ثابت قدم عطا فرمانا. اے اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا. اے مالک ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا. اے اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دینا. اے مالک مولا جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے اور جیسے ہمارے بہن بھائی پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس بیان کے ذریعے متصل ہوئے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت
جنت الفردوس میں اپنے حبیب کے قدموں میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.